اگرچہ پاکستان دنیا کے دیگر مسلم اکثریت ملکوں سے مختلف ہے، کچھ معاملات میں یقیناً مختلف ہے، لیکن بعض میں دوسروں جیسا ہی ہے۔ اگرچہ پاکستان میں مذہبی تشدد دیگر اسلامی ممالک سے زیادہ ہے، تاہم کئی معاملات میں پاکستان دیگر اسلامی ملکوں کے ساتھ حیرت انگیز مماثلت رکھتا ہے۔ ترکی سے تعلق رکھنے والے مصنف احمد کورو آمرانہ طرز حکومت، پسماندگی اور مسلم ملکوں میں جاری تنازعات کے وسیع تناظر میں رکھ کر پاکستان کی پوزیشن سمجھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ احمد کورو سان ڈیاگو یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر اور سینٹر فار اسلامک اینڈ عربک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ہیں۔ ذیل میں جو نکات بیان کیے جا رہے ہیں، ان کا بیشتر حصہ احمد کورو کی ایوارڈ یافتہ کتاب اسلام، آمریت اور پسماندگی، ایک عالمی اور تاریخی موازنہ سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نکات ایسے بھی ہیں جو ایک ہفتہ قبل اسلام آباد میں سامعین کی موجودگی میں زوم میٹنگ کے ذریعے میری احمد کورو سے ہونے والی گفتگو میں سامنے آئے تھے۔ احمد کورو کا کہنا ہے کہ جن ملکوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں، وہاں تشدد کی شرح باقی ملکوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ ہے۔ اس سے متعلق اعداد و شمار دلچسپ کہانی سناتے ہیں۔ دنیا بھر میں ہونے والی حالیہ جنگوں کے مرکزی کرداروں میں سے 2/3 یعنی 12 میں سے 8 اور نسبتاً چھوٹے تنازعات میں 5 فریقین میں سے 2 یعنی 60 میں سے 24 فریقین مسلم اکثریتی ریاستیں یا مسلم گروہ تھے۔ تنازعات میں ملوث ہونے کی یہ شرح غیر متناسب ہے، کیونکہ مسلمان دنیا بھر کی آبادی کا محض 1/4، جبکہ تمام مسلم اکثریتی ممالک دنیا کے ممالک کا چوتھا حصہ بنتے ہیں۔ پاکستان کا معاملہ دیکھیں تو اس تحقیق کو تقویت ملتی ہے۔ پاکستان کی قومی زندگی کا ایک مستقل اور نہ بدلنے والا جز مسلمانوں کا مسلمانوں پر تشدد ہے۔ پچھلے ہفتے 12 ربیع الاول کے دن مستونگ اور ہنگو میں 60 سے زائد مسلمان دوسرے مسلمانوں کی طرف سے کیے گئے خودکش بم دھماکوں میں جاں بحق ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پرجوش پیروکار صدیوں پرانی روایت کے تحت ان کی ولادت کا جشن منا رہے تھے، لیکن جشن منانے والوں کے قاتل جو ان سے کم پرہیزگار نہیں تھے، ان کا تعلق ایک ایسے مذہبی فرقے سے تھا جو خوشی کے اظہار کے ذریعے اس طریقے کو غیر اسلامی قرار دیتا ہے۔ اگرچہ چند عجیب و غریب واقعات بعض اوقات میڈیا میں آ جاتے ہیں، لیکن بہت سارے دیگر خوفناک واقعات رپورٹ نہیں ہوتے۔ غیر مسلموں کا حال مسلمانوں سے بھی کئی درجے برا ہے۔ اگست 2023 میں تحریک لبیک پاکستان کی سربراہی میں ہجوم نے جڑاوالا کے علاقے میں 21 گرجا گھروں کو نذر آتش کر دیا۔ مندروں اور احمدی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کے واقعات بلا روک ٹوک باقاعدگی سے پیش آتے رہے ہیں۔ مصنف احمد کورو کے دیگر اعداد و شمار 48 اکثریتی ممالک کے صورتحال بیان کرتے ہیں۔ پاکستان کی پوزیشن کا اندازہ اعداد و شمار سے ہو جاتا ہے۔ اوسطاً مسلم ممالک میں فیکس GNP خواندگی کی شرح اور تعلیم کے سال کم ہیں۔ فعال جمہوریت کی مثالیں تھوڑی ہیں۔ آمرانہ قیادت عام ہے۔ کرپشن کی شرح بلند ہے، جبکہ GDP کے مقابلے میں ٹیکس کی شرح کم ہے۔ آخری اشاریے کا مطلب ہے کہ مسلم ممالک میں حکومتیں اپنی آمدنی کا بڑا حصہ کرائے یعنی تیل اور جغرافیائی محل وقوع جیسے قدرتی طور پر عطا کردہ وسائل کا استعمال کر کے حاصل ہونے والی آمدنی سے حاصل کرتی ہیں۔ محدود پیمانے پر صنعتوں کے قیام کا نتیجہ ویلیو ایڈڈ پیداوار کی کمی کی صورت میں نکلتا ہے۔ کوئی بھی مسلم ملک اس وقت اعلیٰ درجے کی ٹیکنالوجی تیار نہیں کر رہا۔ ان منفی رجحانات کی وضاحت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا سبب اسلام ہے۔ کورو اس تجویز کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ شواہد اس تجویز کی تائید نہیں کرتے۔ در حقیقت تشدد ایک عام انسانی مسئلہ ہے اور پچھلی 2 صدیوں سے مغربی طاقتوں نے نہ کہ مسلم ممالک نے دنیا پر اپنا فوجی تسلط قائم کر رکھا ہے۔ جہاں تک پسماندگی کا تعلق ہے، اسلام کے سنہری دور کے دوران مسلمانوں میں پسماندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ 9ویں سے 13ویں صدی کے دوران لگ بھگ 400 سالوں تک بغداد سے لے کر اسپین تک مسلم تہذیب قائم رہی۔ روشن خیالی اور علم و ادب سے وابستگی اس کی بنیادی خصوصیات تھیں۔ مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر زمانوں سے بحث ہوتی آ رہی ہے۔ منگول حملے اور 18ویں صدی کے یورپی استعمار کی آمد اس سوال کی مقبول وضاحتیں ہیں۔ کورو جہاں ان اسباب کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے، وہیں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مسلمانوں کے زوال کی اصل وجہ کوئی اور ہے۔ اسلامی سنہری دور کا زیادہ تر انحصار آزاد دانشوروں اور عرب تاجروں پر تھا، جو تجارت کی غرض سے دنیا بھر میں گھومتے تھے اور اپنے ساتھ نئے خیالات لے کر واپس آتے تھے۔ اس زمانے کے وسیع النظر خلفاء ایسے افراد کو درباروں میں خوش آمدید کہتے تھے۔ شاہی دربار مسلمان، عیسائی اور یہودی علماء سے بھرا ہوتا تھا، لیکن 11ویں صدی کے آس پاس حکمرانوں اور غاصبوں نے اپنی حکمرانی کو قانونی حیثیت دینے کے لیے علماء کو استعمال کرنا شروع کیا۔ یوں علماء اور ریاست کا اتحاد قائم ہوا، جس نے علماء کرام کو بڑے پیمانے پر بااختیار بنا دیا۔ خلیفہ کے ارد گرد علماء کی تعداد بڑھ گئی، لیکن تاجروں اور آزاد دانشوروں کی تعداد کم ہوتی چلی گئی۔ 12ویں صدی تک علماء ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکے تھے۔ مسلم معاشرے پر اس گٹھ جوڑ کے تباہ کن اثرات مرتب ہوئے۔ صرف ایک مثال کے طور پر ترکی میں بعض علماء نے 1436 عیسوی میں گیٹنبرگ کی ایجاد کردہ پرنٹنگ پریس کو شیطانی مشین قرار دیا۔ آخرکار اسے 1727 میں شریعت کے مطابق قرار دیا گیا، پورے 293 سال بعد۔ نتیجتاً 18ویں صدی میں جہاں یورپ میں شرح خواندگی 31% کے لگ بھگ تھی، وہیں سلطنت عثمانیہ میں یہ شرح قابل رحم حد تک کم یعنی کہ 1% تھی۔ علماء کی مزاحمت مسلم دنیا میں بینکنگ شروع ہونے میں بھی تقریباً 3 صدیوں کی تاخیر کا باعث بنی۔ کسی مسلم ملک میں امپیریل عثمانی بینک کے نام سے پہلا بینک 1856 میں بنا، جس کے بعد 1880 میں مصری عرب لینڈ بینک کے نام سے دوسرا بینک کھلا۔
कोरू का इसरार है कि उलमा और रियासत का इत्तेहाद कुरान और हदीस का लाजमी हिस्सा है और ना ही ये इस्लामी तारीख की मुस्तकिल खसूसियत है। ये बात ठीक हो सकती है। इंडोनेशिया की सबसे बड़ी मुस्लिम सियासी जमात नहदुल तलबा, जिसके तकरीबन 4 करोड़ रुकन हैं, का मंशूर तकसीरी और जमहूरी इक़दार को कायम करने का अहद करता है और बुनियाद परस्ती, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को रोकने की बात करता है। उलमा और रियासत का इत्तेहाद अपनी सबसे बड़ी शक्ल में पाकिस्तान में मौजूद है। 1980 की दहाई से पाकिस्तान के जर्नैल और उलमा अफगान कश्मीर जहाद के जरिए अलामती तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़ गए। पाकिस्तान में कायम मदारिस जहाद के कारखाने बन गए, जिन्होंने सोवियत यूनियन को खित्ते से निकाला और बिलाखिर काबुल में तालिबान को बराजमान करवाया। मगर इस इत्तेहाद ने पाकिस्तानी माशरे को तबाह करके रख दिया। 2007 में इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में होने वाली बगावत ने इस्लामाबाद को जंगी इलाका बना दिया, जिसके दौरान सैकड़ों लोग मारे गए। इससे जाहिर हुआ कि रियासत को जब अपनी ही परवरिश करदा कुव्वतों के मद्दे मुकाबला आना पड़ा तो वो कितनी कमज़ोर हो चुकी थी। रियासत की ये कमज़ोरी आज भी वाज़ेह तौर पर नजर आती है। यहाँ तक कि पुलिस की भारी नफरी वाले शहर इस्लामाबाद में हर 3 में से 2 मसाजिद और मदरसे कब्जा शुदा ज़मीनों पर बनाए गए हैं। शहरी हुक्काम इस अनारकी के सामने बेबस नजर आते हैं और जल्दी जल्दी में तामीर शुदा ढांचे को मुस्मार नहीं कर सकते। इस्लामाबाद की तमाम मसाजिद के लिए नमाज का एक ही वक्त मुकर्रर करने की हुकूमती कोशिशें भी नाकाम साबित हुई हैं। मदारिस की इस्लाह का काम खटाई में पड़ चुका है। इसकी बजाय अब जबकि तालीमी इदारों में सिंगल नेशनल करिकुलम नाफिज किया जा रहा है, आम स्कूल भी मदरसे बन गए हैं। हर मोहल्ले मुतद्दी बीमारी की तरह मजहबी जुनूनियत भी फैलती है, और ये इस वक्त फैलती है जब इक़्तिदार में रहने वाले अपने सियासी अज़ाइम को आगे बढ़ाने के लिए जानबूझकर अकीदे का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तानी सियासतदान इन उलमा और इनके नफरत से भरपूर बयानियों का साथ देते हैं। दूसरों के अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान को इस हिकमत अमली का फ़ायदा भी हुआ, लेकिन इसकी कीमत माशरे को चुकानी पड़ी। इसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी पहले लटकाने और बाद में वजह पूछने पर तैयार नज़र आती है। यहाँ तक कि अब हमारे दोस्त भी हमसे खौफज़दा रहने लगे हैं।